کہاں ہیں بھائی دولہا؟ جلدی آئیں. آپ ہیں تو اتنا لیٹ کیوں ہیں یار؟ خوش نہیں ہے کیا؟ آدمی خوش نہیں ہوتا تو لیٹ پہنچ رہا ہوتا ہے نا. خوش ہے نا؟ اتنے سارے یہ کیا ہے؟ یہ ایسے اس بیس کا سوال ہے یار. چلو دے دو، پڑھ لیں. اچھا بھائی جلدی سے. ایاز احمد آپ ہیں. دلہن کے وکیل کون ہیں؟ آپ ہیں. آپ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں ایاز احمد ول شاہد مرزا کا نکاح 35,000 مہر میں ماہنور بنت غیاث الدین سے کروں؟ اجازت ہے؟ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب ایاز احمد ول شاہد مرزا، میں نے 35,000 روپے مہر جو معجل ہوگا، اس مہر کے عوض میں آپ کا نکاح میں نے ماہنور بنت غیاث الدین سے کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ زور سے ذرا جزاک. بعد میں جیسے گھر میں چیخیں گے نا بات بات پہ اس طرح سے چیخیں. اللہ نہیں چیخیں گے آپ کا یہاں سا نا وہ لڑکی والے سمجھیں کہ شاید مفتی صاحب ان کو پہلے سے جانتے ہیں، یہ چیختے ہیں. میں ہر دولہا کو یہ کہتا ہوں جب قبولتا ہے تو اتنے آرام سے، اور بعد میں اسٹائل دیکھو گھر میں بات کرنے کا. اللہ تعالیٰ آپ کے نکاح میں برکت دے، زوجین کو اللہ تعالیٰ خوشیاں نصیب کرے، کامیاب ازدواجی زندگی نصیب کرے، اور اس نکاح کو دونوں کے خاندانوں میں بھی اللہ جوڑ کا ذریعہ بنائے، اس نکاح کو پائیدار بنائے، اللہ تعالیٰ برکتیں نصیب کرے. جزاک اللہ. بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ سکتے ہیں، جانا چاہیں تو جا سکتے. یہ سوال میں نہیں پڑھ سکتا. نہیں نہیں نہیں. یہ کہنا وہ صاحب آپ کیا کھاتے ہیں، کیا کھاتے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں جمعے کے دن آپ کا چہرہ چمک رہا ہوتا ہے، کیا کھاتے ہیں، کیا لگاتے ہیں؟ نہ کچھ لگاتے ہیں نہ کچھ کھاتے ہیں. پراٹھے کھاتے ہیں پٹھان ہوٹل کے. وہ جمعے کے دن نہائے دھوئے ہوئے ہوتے ہیں نا، کاٹن کلف ولف، اس لیے تھوڑا سا اسٹائل چینج ہوتا ہے. نارمل کنڈیشن میں آپ دیکھ لیں لوگ پہچانتے نہیں ہیں کہ یہ وہی ہیں جو ادھر بیٹھے ہوئے تھے. جامعۃ الرشید میں جے ٹی آر کا جو مسائل کا پروگرام ہوتا ہے میں نے جمعے کے دن رکھوایا. انہوں نے کہا جمعے کو کیوں؟ میں نے کہا اس دن میں نہایا ہوا ہوتا ہوں، ورنہ پھر مجھے الگ سے نہانا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا بھائی مفتی صاحب، تقریبات میں کیا خواتین کا بیان کرنا جائز ہے؟ خواتین میں بیان کر سکتی ہیں، باہر آواز نہ جائے، ان کی تمبو سے باہر آواز نہ جائے. آپ کی مسجد کا استنجا خانہ جمعہ کے دن صرف ایک کھلا ہوا ہے، باقی بند اور خراب ہیں. یہ انتظامیہ کا ہیڈ ہے بھائی. انتظامیہ کو بتائیں بھائی، ایک واش روم تو نہیں ہونا چاہیے، واش روم تو زیادہ ہونے چاہیے. ایک خاتون کہتی ہیں کہ پردہ صرف نظر کا ہوتا ہے، کپڑے نہیں، سوچ بدلنی چاہیے. اور دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اور ہم لوگ اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ عورت نامحرم سے بات نہ کرے، چہرہ چھپائے. یہ نعرہ لبرل لوگوں کی طرف سے لگایا جاتا ہے. لبرل لوگوں کی نظر میں دنیا کے ہر مسئلے کا علاج ترقی ہے. پیٹ بھرا ہو، توندے بھری ہوئی ہوں، پیسہ ہو، معاشی ترقی ہو، بس حیا، تمیز، تہذیب ان کا ٹاپک ہے ہی نہیں. اب آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، آپ پیشنٹ ہیں، ڈاکٹر سے پوچھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، کوئی خاتون اگر ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں اپنے گردے چیک کرانے، لنگس چیک کرانے، شوگر چیک کرانے، ڈاکٹر ان کو کیا بتائے گا؟ بھئی یہ دوا کھاؤ، ان چیزوں سے پرہیز کرو.
وہ اگر ڈاکٹر سے کہے ڈاکٹر صاحب میں اسکارف لے لوں کہ نہیں لوں، ڈاکٹر کہے گا بھائی یہ میرا ہیڈ ایک، اس کا گردے کی پتھری کا اسکارف سے کوئی تعلق نہیں ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ تو دنیا ترقی کر رہی ہے، چاند پہ جا رہی ہے، مریخ پہ جانے کی باتیں ہو رہی ہیں، ان کے سامنے آخرت ہے ہی نہیں کہ خدا بھی ہے، کچھ اس کے بھی تقاضے ہیں، اس کو خوش کرنا ہے. یہ چاند جس پہ آپ گئے ہو یہ بھی کس نے بنایا ہے؟ خدا نے بنایا ہے، اور وہ جب چاہے 2 منٹ میں تمہیں برباد کر سکتا ہے. یہ ساری ترقیاں چند سیکنڈ میں ڈھیر ہو جائیں گی اگر اللہ چاہے. تو جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی اور ہے، اس کو بھی ہمیں خوش رکھنا ہے. پیٹ بھرا ہوا دنیا کا ہر مسئلے کا حل نہیں ہے، معاشی ترقی دنیا کے ہر مسئلے کا حل نہیں ہے. خدا کو بھی راضی کرنا ہے، موت کے بعد کی زندگی ہے. تو جو موت کے بعد کی زندگی کے قائل ہیں وہ حیا اور شرم کے بھی قائل ہیں، کیونکہ اللہ بے حیائی کو پسند نہیں کرتا. یہ اللہ کا مسئلہ ہے کہ بے حیائی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، یہ ہمارے اور آپ کے مسائل نہیں ہے، یہ اللہ کا مسئلہ ہے. اللہ زنا کو پسند نہیں کرتا اور زنا کی طرف جانے کے تمام دروازوں کو بند کرتا ہے. اسی لیے اللہ نے عورت کو حجاب کا حکم دیا، پردے کا حکم دیا. جن معاشروں میں پردہ نہیں ہے وہاں زنا عام ہے. لوگ یورپ کی مثالیں دیتے ہیں تو وہاں تو زنا اتنا زیادہ ہے کہ 40 سال کی عمر میں جب کوئی جا کے شادی کرتا ہے تو اس سے پہلے ہزاروں دفعہ بدکاریاں اور زنا کر چکا ہوتا ہے وہ. تو انہوں نے تو معاشرے میں اس کو ایکسیپٹ کر لیا، بھائی اگر کر لیا ہے، یہ لڑکا ہے یہ لڑکی ہے، بغیر نکاح کے ہو گیا تو کیا ہے. تو ان کے یہاں تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. تو وہ اللہ ان سے خود ہی نمٹ لے گا، آخرت میں نمٹے گا اللہ تعالیٰ. تو جن کا آخرت پر یقین ہے یہ ان کے مسائل ہیں، تو ان کو حجاب بھی لینا پڑے گا، پردہ بھی کرنا پڑے گا. بلکہ اسلام تو دیور سے بھی پردے کا حکم دیتا ہے، بہنوئی سے بھی پردے کا حکم دیتا ہے. تو یہ ساری ٹینشنیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو موت کے بعد کی زندگی کے قائل ہیں. اگر آپ مرنے کے بعد کی زندگی کے قائل نہیں ہیں تو بھائی جتنے لباس کا تکلف کیا ہوا ہے وہ بھی چھوڑ دیں. آپ اس کی بھی بالکل ضرورت نہیں ہے. خام خامے بلا وجہ ایک چڈی بنیان میں بھی کیوں گھوم رہے ہو آپ؟ تو کیا ہو جاتا ہے؟ آپ کہہ سکتے برا لگتا ہے، جب سب کریں گے تو برا نہیں لگے گا. تو لباس لیس ہو جاؤ بالکل، تو اس لیے ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا بھائی، گھریلو جھگڑے کی وجہ سے میرے شوہر نے مجھے ایک ساتھ 3 مرتبہ طلاق دے دی. طلاق کے 10 سے 11 مہینے بعد میں نے اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنے کا سوچا. اچھا بھائی، عدت کے دوران میں نے اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ نکاح کیا، کسی دوسرے مرد سے انہوں نے نکاح کیا اور پھر اس سے طلاق لی اور اس کی عدت پوری ہوئے بغیر سابقہ شوہر سے نکاح کر لیا. تو یہ جائز نہیں ہے، عدت کے دوران نکاح نہیں ہوتا. کسی دوسرے مرد سے نکاح کریں، وہ ان سے ریلیشن بھی قائم کرے، اسی کے ساتھ زندگی گزاریں. اگر وہ نہیں رکھتا، چھوڑ دیتا ہے، بے شک اس لیے چھوڑ دے کہ چلو پہلے شوہر سے آپ نے نکاح کرنا ہے، تو کسی بھی نیت سے چھوڑ دے، پہلے سے ایگریمنٹ نہ ہو چھوڑنے کا. تو اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر یہ نئے سرے سے عدت گزاریں گی. عدت کے بعد 3 مینسز آنے کے بعد جہاں چاہے نکاح کریں، پرانے والے سے کریں یا کسی اور سے کریں، تو وہ لیکن عدت کے دوران نہیں نکاح ہوتا. مفتی صاحب، نماز پڑھنے میں سستی ہوتی ہے، ایک دن پڑھ لی دوسرے دن چھوٹ جاتی ہے، کوئی ایسا طریقہ بتا دیں. جب بھی نماز چھوٹے کوئی جرمانہ لگائیں اپنے اوپر. فجر چھوٹے تو ناشتہ گول، جس دن فجر کی جماعت گئی ناشتہ گیا، تو سزا نہیں دیں گے نا تو بات بنے گی نہیں. ایک شخص نے کسی عورت سے بدکاری کی اور حمل ٹھہرنے کے بعد 7 ماہ بعد اسی سے نکاح کر لیا. نہیں، وہ بچہ حلال نہیں ہوگا. جب پیدا ہوگا تو ظاہر ہے تو وہ تو یعنی 2-3 مہینے بعد بچہ پیدا ہو جائے گا. تو حمل کی کم سے کم مدت تو 6 مہینے ہوتی ہے. تو یہ حلال بچہ نہیں کہلائے گا. اس بچے کا نہ باپ سے نسب ثابت ہوگا، نہ آئی ڈی کارڈ میں باپ کا نام ڈال سکتے ہیں، نہ نادرہ میں، نہ اس کو وراثت ملے گی باپ سے. اس کے سارے حقوق ماں سے متعلق ہوں گے. سمجھتے ہیں؟ اسلام میں نکاح سے نسب پیدا ہوتا ہے، زنا سے نسب، رشتے زنا سے اسلام مانتا ہی نہیں ہے. تو زانی کا جو آپ یورپ میں ایسا ہو رہا ہے، لوگ مسائل پوچھتے ہیں. اب چونکہ وہاں بہت سے مسلمان بگڑ گئے ہیں، بہت سے صحیح بھی ہیں الحمدللہ، بہت سے بگڑ بھی گئے ہیں. تو گرل فرینڈ سے بچہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر اسی گرل فرینڈ سے نکاح بھی کر لیتے ہیں، اسی بچے کو میں ولدیت کا اپنا نام ڈال دیتے ہیں. تو اسلام آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتا. زانی حرام پانی سے پیدا ہونے والے بچے میں کو اپنا باپ، اپنا بیٹا نہیں کہہ سکتا، نہ اس کو وراثت ملے گی. تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے. آج کل یہ گوروں کو دیکھ دیکھ کے ہمارے یہاں بھی عام ہوتا جا رہا ہے. گرل فرینڈ سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے، جو زنا کرنے والا ہے اس لڑکی سے، وہ اس بچے کا باپ نہیں ہوتا. سمجھتے ہو؟
بچے کا باپ نہیں ہوتا. گدھے کے یہاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے گدھا اس کا باپ ہوتا ہے؟ کیونکہ گدھی سے شادی کے بغیر پیدا ہوا ہے نا. تو جیسے گدھے کا باپ نہیں ہوتا، کیوں؟ اس لیے کہ نکاح نہیں ہوا ہے. تو جہاں بھی نکاح نہیں ہوگا تو وہ باپ بھی گدھا ہے، اور اس کو بھی شریعت میں کہیں بھی ڈاکومنٹ میں اپنا باپ شو کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس نے کام، بچے کا تو بیچارے کا قصور نہیں ہے، اس کو تو ہم برا نہیں کہہ سکتے، لیکن قصور باپ کا تو ہے نا کہ اس نے کیوں بغیر نکاح کے نسل پیدا کی ہے. تو اس لیے شریعت میں کہیں ڈاکومنٹ میں اس کو باپ کی جگہ نہیں شو کر سکتے، نہ اس کا وراثت میں حصہ ہے. وہ سارے حقوق اس کو ماں سے ملیں گے. حضرت عیسیٰ کے بعد جو زمانہ گزرا ہے اس میں کوئی نبی اگر نہیں آیا تو اس وقت جو لوگ موجود تھے وہ جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں؟ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے ان پر تو پابند تھے کہ وہ حضرت عیسیٰ پہ ایمان لے کر آئیں. جو عیسیٰ پہ ایمان نہیں لائے وہ جہنم میں جائیں گے، کیونکہ انہوں نے نبی کا انکار کیا، جو نبی اللہ نے بنی اسرائیل میں بھیجے. اور ان کے علاوہ جو دنیا میں قومیں گزری ہیں ان سے توحید کے بارے میں سوال ہوگا، پیغمبروں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. حضرت عیسیٰ کے بارے میں اور توحید کے بارے میں ہوگا کہ ایک خدا کو مانا کہ نہیں مانا. جو شرک پہ مرے وہ تو جہنم میں جائیں گے، جو شرک پہ نہیں مرے تو وہ جہنم میں نہیں جائیں گے. مفتی صاحب، قیامت کے دن مردے قبروں سے کس طرح نکلیں گے اور کہاں دوڑیں گے؟ میدان حشر کی طرف دوڑیں گے. ایک روایت میں آتا ہے جیسے ہم گھاس پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا، جب اٹھتے ہیں تو ایک ایک تنکا کیسے اٹھتا ہے گھاس کا، ایسے مردے قبروں سے اکھڑنا شروع ہوں گے. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، اچانک نکلیں گے، اچانک. یہ کام آنن فانن ہوگا. تو اللہ اس عمل کو نا ریورس کر دے گا، جہاں جہاں جس کے اجزاء ہوں گے جمع کر کے اللہ انسان بنائیں گے اس کو. اب میدان حشر کہاں لگے گا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بعض حضرات کہتے ہیں عرفات کا میدان اس کا مرکز ہوگا، بہرحال یہ اللہ جانتا ہے. اچھا بھائی، مفتی صاحب توحید اور شرک پر تفصیلاً بیان کریں. آپ کے توحید کے بیانات سے لوگ شرک و بدعت سے دور ہو رہے ہیں. اچھی بات ہے. مفتی صاحب، حق مہر کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بیوی کو کب دینا ہوتا ہے؟ کیا معاف بھی کرا سکتے ہیں؟ حق مہر رکھنا لازمی ہے. نکاح تو اس کے بغیر بھی ہو جائے گا، مگر مہر پھر بھی شوہر پہ واجب ہوگا. ہاں، واجب ہونے کے بعد بیوی معاف کر دے تو اس کی مرضی ہے، لیکن دل کی خوشی سے معاف کرے، دباؤ میں آ کے معاف نہ کرے. پورا مہر معاف کر دے، آدھا معاف کر دے، اس کی مرضی. دینا کب واجب ہے؟ جب بیوی مانگے. نہ مانگے ساری زندگی تو نہ دیں، مانگ لے تو اسی وقت دے دیں. بہتر تو یہ بغیر مانگے دے دیں. کیا خیال ہے؟ اب مہر اتنا زیادہ ہوتا ہے، آدمی کو پتا ہے میں ہی گروی بینک میں رکھ کے اتنا قرضہ نکل سکتا ہے میرے. گاؤں دیہاتوں میں بہت زیادہ مہر ہوتا ہے. مفتی صاحب، کیا قسطوں پر گھر کی تعمیراتی کام کروا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کروا سکتے بھائی؟ وہ سودی قسطیں نہیں ہونی چاہیے. ایک خاتون کہتی ہیں کہ پردہ یہ ہو چکا ہے، مفتی صاحب میرا ایک دوست ہے، میں اسے منع کرتا ہوں کہ بد نظری نہیں کیا کرو، تو کہتا ہے کہ سبھی ہی مجھ سے کہتے ہیں کہ رکھ نیچی نگاہ اپنی، کوئی ان سے نہیں کہتا نہ نکلو یوں آیا ہو کر. اچھا، شعر پڑھ رہا ہے. کہہ رہے ہیں سبھی مجھ سے کہتے ہیں کہ رکھ نیچے نگاہ اپنی، کوئی ان سے نہیں کہتا کہ نہ نکلو یوں آیا ہو کر. تو ان سے بھی ہم کہتے ہیں، عورتوں سے بھی، کہ آپ بھی بے پردہ ہو کے نہ نکلیں. مردوں سے بھی کہا جاتا ہے کہ اپنے نظر پہ کنٹرول کریں. مفتی صاحب، کیا فوج میں سپاہی بھرتی ہونا جائز ہے؟ کیونکہ ان کو اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے خلاف لڑوایا جاتا ہے، جیسے کہ فاٹا میں کئی مسجدوں کو شہید کیا گیا اور قبائلیوں کا قتل کیا گیا، اور لال مسجد جیسے واقعات. فوجیوں کو اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کرنا تو جائز نہیں ہے، لیکن ایک کام دیکھ کے یہ کہنا کہ فوج میں بھرتی ہونا ہی جائز نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے. اگر فوج میں اچھے لوگ بھرتی ہونا ہی بند کریں گے تو خراب لوگوں کا فوج میں قبضہ ہو جائے گا. دوسری بات، کہیں فوج آپریشن کر رہی ہو تو اس کے بارے میں پہلے پوری معلومات بھی لینی چاہیے کہ آپ تک جو نالج پہنچی ہے وہ نالج صحیح ہے بھی یا نہیں ہے. تو کچھ کام تو یقیناً غلط ہوئے ہیں ماضی میں، ان کو ہم کبھی نہیں صحیح کہہ سکتے. تو ان کے کوئی بھی صحیح کہہ کے اپنے لیے جہنم نہیں خرید سکتا. لیکن بعض چیزیں نہیں ہوئیں وہ فوج کے کھاتے میں بھی ڈالی گئی ہیں، تو پروپیگنڈا بھی ہوا ہے، کچھ صحیح، کچھ الزامات صحیح بھی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اس کا حل یہ نہیں ہے کہ فوج سے کنارہ کشی اختیار کریں. ملک میں فوج تو رہے گی، کوئی کنٹری بغیر آرمی کے نہیں ہوتا. تو اس کا حل یہ ہے کہ اچھے لوگ فوج میں جائیں تاکہ اچھے فیصلے ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ ملک دشمن لوگ فوج میں بھرتی ہو رہے ہیں اور یوں ہو رہا ہے، تو یہ رونا تو پیٹتے رہتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہتے کہ اچھے لوگوں کو جانا چاہیے.
تو اگر ہم یہ کہیں گے آرمی میں نہ جاؤ، فوج میں نہ جاؤ، تو اس کا مطلب آپ تو اپنے ہاتھ پاؤں کٹوا رہے ہو. تو ملک آپ کا ہے تو فوج بھی کس کی ہے؟ آپ کی ہے. تو آپ کی ہی کی ہونی چاہیے. جب یہ آپ کی جب ہی ہوگی جب آپ جاؤ گے اس کے اندر. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ دڑا دڑ بھرتی ہو فوج میں. اللہ جزائے خیر دے جامعۃ الرشید کو، ان کی محنتوں سے کوششوں سے الحمدللہ درجنوں علماء فوج میں کمیشن آفیسر بھرتی ہوئے ہیں. 30-32 تو جامعۃ الرشید کے طلباء ہیں جو فوج میں کمیشن آفیسر بھرتی ہوئے ہیں. تو یہ جامعۃ الرشید کا بھی اچھا اقدام ہے، اور اس سے فوج کا بھی پتہ چلتا ہے کہ فوج بنیادی طور پر اسلام دشمن نہیں ہے. اگر ہوتی تو اتنے علماء کو کمیشن آفیسر تھوڑی بھرتی کیا جاتا. ہاں برے لوگ آ جاتے ہیں، ہر جگہ آتے ہیں، تو فوج میں بھی آتے ہیں. تو جب اچھے جائیں گے تو خیر غالب ہو جائے گی انشاءاللہ. تبلیغ والوں سے ایک دن میں نے کہا یار تم لوگ یہ کر رہے ہیں، بعض تبلیغی ایسے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا آپ آ جاؤ تبلیغ میں، ٹھیک ہے نا. آپ وقت لگاؤ. تو یہ چیزیں آپ اگر سمجھ رہے ہو کچھ غلط ہو رہا ہے تو علماء جائیں نا. تو میرے پاس اس کا کوئی جواب تھا نہیں. تو بات یہی ہے کہ بھئی اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ یوں غلط ہو رہا ہے تو پھر صحیح آپ چلے جاؤ، آپ صحیح کر دو اس کو جا کے. جو نہ خود جا رہا ہے اور نہ صحیح کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو پھر باتیں بنا رہا ہے. تو باتیں بنانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. اصلاح کرنا مشکل کام ہے اور باتیں کرنا بہت آسان کام ہے. تو باتیں کرتے رہو، بیٹھ کے نیگیٹیوٹی پھیلاتے رہو. بنگلہ دیش کے اندر قرآن کی بے حرمتی کی گئی، وہاں کے مسلمانوں نے ہندوؤں کے بت توڑے. آپ کے جیل میں کیا لکھا ہے؟ جانا ہوا یا نہیں؟ سمجھ میں نہیں آیا کیا کہہ رہے ہیں. کیا لکھا ہے آپ کے جیل میں؟ آپ کے خیال میں بالکل ناجائز ہوا. کون جائز کہہ سکتا ہے بھائی اس کو؟ میرے بھائی کی عنقریب شادی ہے، لڑکی والوں کی طرف سے جو بارات ہوتی ہے اس میں مخلوط ماحول ناچ گانے میں. میں نے والدین کے ذریعے ان کو پیغام دیا کہ میں شرکت نہیں کروں گا، لیکن وہ راضی نہیں. اب کیا کریں جب کہ بھائی والدین کے ناراض ہونے کا بھی خطرہ ہے. بھائی والدین کو چاہیے کہ جیسے آپ کا بھائی اور والدین سے رشتہ ہے تو بھائی اور والدین کا آپ سے بھی رشتہ ہے. تو آپ رشتہ داری جوڑنے کے لیے گناہ میں شرکت کریں، یہ جائز نہیں ہے. ان کو چاہیے رشتہ داری جوڑنے کے لیے گناہ کا بائیکاٹ کر دیں. اللہ کے لیے نہیں کر رہے تو اپنے بیٹے کے لیے، اپنے بھائی کے لیے کر لیں کہ یار میرا بھائی نہیں آئے گا شادی میں، تو اس لیے میں مخلوط ماحول اور گانا بجانا نہیں چاہتا. ہمارے ہاں سادگی سے شادی ہوگی تاکہ میرا بھائی بھی اس شادی میں آ جائے. تو اگر وہ یہ کام نہیں کرتے تو پھر مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کیا جاتا. میں نے اس سے پہلے ایک پرچی بھیجی تھی لیکن آپ کا بیان نشر نہیں ہوا. میرے والدین دونوں فوت ہو چکے ہیں، ہم 3 بہنیں اور 4 بھائی ہیں. ہم 4 بھائیوں سے اپنا اپنا حصہ لے سکتے ہیں کیونکہ ہم بہنیں بھائیوں سے خوش نہیں ہیں. یہ بہنوں نے لکھا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں سے وراثت کا حصہ لینا چاہتے ہیں کیونکہ ہم پٹھان لوگ ہیں. تو آپ تو گن پوائنٹ پہ لو اپنا حصہ، بندوق لے کے جاؤ، بھائی سے بولو حصہ دے. بولے یہ کون سا طریقہ؟ بولے ہم پٹھان ہیں، ہمارا یہی اسٹائل ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ تو زبردستی لو بھائی، تو لے حصہ. وہ بھائیوں سے خوش ہوں تو بھی لیں. یہ صرف پٹھانوں کی بات نہیں ہے، ہر قوم میں بہنوں کو حصہ دیا ہی نہیں جاتا. میں تو گیا ہوں نا پنجاب کے دیہاتوں میں گیا ہوں، وہاں بھی پی جاتے ہیں. کراچی میں بھی بہت سی جگہوں پہ پی جاتے ہیں. تو یہ ہر قوم میں یہ بیماری ہے کیونکہ بہن کمزور ہوتی ہے اور دیتے ہوئے جان نکل رہی ہوتی ہے آدمی کی، اور پتہ ہی ہے نہ میرے خلاف کیس کرے گی، خود ہی بدنام ہوگی کہ بھائی کو عدالت میں لا رہی ہے. اور اکثر گھر میں رہنے والی عورتوں کو عدالتوں کا، وکیلوں کا پتہ بھی نہیں ہوتا. ان کو تو یہ نہیں پتا کہ بھائی پیزا کیسے منگوانا ہے آن لائن ہم نے، تو وہ وکیل کیسے منگوائے گی بیچاری. ٹھیک ہے نا؟ اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آن لائن شاپنگ کیسے کی جاتی ہے. تو گھریلو لڑکیاں ہوتی ہیں تو ان کو وکیل کا، عدالت کا کیا پتا. تو اللہ دیکھ رہا ہے سب کچھ. وہ قیامت کے دن انتقام لے گا. اللہ نے کہا ہے کہ ہر ایک کا حصہ بیان کیا. اللہ نے بتا دیا قرآن میں للذکر مثل حظ الانثیین، بہن کا آدھا بھائی کا دگنا. تو بہن کا وہ آدھا دینا پڑے گا آپ کو. تو اس لیے مانگے بغیر دیا کرو، اور اگر نہیں دے رہے تو بہن لے سکتی ہے، بالکل عدالت بھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. اس میں اگر بھائی یہ کہتا ہے نا کہ رشتے کو خراب کر رہی ہو تو بھائی کو گناہ ملے گا کہ تو وراثت نہ دے کے رشتہ خراب کر رہا ہے. بھائی
وہ وراثت مانگ کے رشتہ داری نہیں توڑ رہی، تم جو ظلم کر رہا ہوتا ہے اس کی طرف نسبت کی جاتی ہے برائی کی. آپ کسی سے اپنا حق مانگ رہے ہیں، دوست ہے یار میرے تو نے 1,00,000 روپے قرضہ لیا تھا واپس کر، وہ کہہ رہا تمہیں دوستی کا خیال نہیں ہے، اور تو میرے پیسے پی گیا، تجھے دوستی کا خیال نہیں ہے، میں مانگ رہا ہوں تو دوستی کے خیال کے تانے دے رہا ہے. الٹا چل رہا ہے نا معاملہ. میں اکثر کہتا ہوں نا، اکثر عورتیں کہتی ہیں آپ اپنی پراپرٹی میرے نام کر دیں. بعض خواتین یہ کہتی ہیں کہ یہ گھر کس کے نام کر دیں؟ میرے نام. آپ کہتے ہو بھائی اچھا بھلا میرے نام ہے، تم بھی رہو اس میں تمہیں نکال تھوڑی رہا ہوں. تو کہتی ہیں آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے، کہ آپ مجھ پہ اطمینان نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے. تو بیچارہ مرد ڈر جاتا ہے، یار محبت تو ہے، اطمینان بھی ہے، اعتماد بھی ہے، کوئی بھاگ نہیں رہی، چلو میں تمہارے نام کر دوں. تو جب بیگم یہ کہا کرے یہ گھر میرے نام کر دیں، اور جواب میں کہے آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے، تو آپ کو بہت محبت ہے اور تمہیں بھی محبت ہے، لہذا پہلے تمہیں جو ابا سے ملنے والا ہے نا، وہ پہلے سے وصیت میرے نام لکھ دو، کہ چونکہ مجھے اپنے میاں سے بہت محبت ہے، لہذا مجھے جو اپنے ابا سے وہ فلاں پلاٹ ملا ہے وہ آج سے کس کے نام؟ کیا خیال ہے بھائی؟ میرے نام. تو محبت میں جو پہلے دعویٰ کرتا ہے نا، اس کا حق ہے کہ پہلے وہ محبت کو ثابت کرو. تو جو آئی لو یو پہلے بولے گا وہ پھنسے گا، حقیقت ہے. اور جب آئی لو یو بولا جاتا ہے تو کچھ لیا نہیں جاتا، دیا جاتا ہے. جو بولے گا تو بیگم کہتی ہے مجھے آپ سے بہت محبت ہے، اپنی پراپرٹی میرے نام کر دیں. آپ اس کو میں نے مان لیا کہ تمہیں مجھ سے بہت محبت ہے، میں تمہیں جھوٹا نہیں سمجھتا، قسم اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تم نے بالکل سچ کہا ہے، اور اسے ثابت کرنے کے لیے اپنا پلاٹ میرے نام کر دو، یا اپنا زیور یہ مجھے پکڑا دو. عجیب سیٹ اپ چل رہا ہے یار. اور اب تو قیامت قریب ہے نا، الٹے ہو رہے ہیں معاملات. تو ایسے کیسز آ رہے ہیں بیوی کما رہی ہے، پراپرٹی بھی بیوی کی، میاں گھر داماد پل رہا ہے بیگم کے خرچوں پہ. اب تو سیٹ اپ یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. کبھی کبھار تو پہلے بھی ہوتا تھا لیکن اب زیادہ تر یہی شروع ہو گیا ہے. اب میاں یہ کہا کرے گا بیگم سے کہ اپنی پلاٹ میرے نام سے خریدو، الٹا چلے گا معاملہ. میں ایک طالب علم ہوں اور لمبے عرصے سے بھائی یہ حیا کے خلاف مسائل ایسے نہ پوچھا کریں بھائی. اس بیماری کا علاج یہ ہے کہ آپ جب بھی بیمار یہ ہوا کرے اب روزے رکھا کریں. ڈاکٹر کو بھی بتائیں، کوئی جو نفسیاتی ڈاکٹر بھی اس کا علاج کرتے ہیں اس بیماری کا. اور کسی شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کریں اپنا. میرا مسئلہ یہ کہ میری شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں. میں نے اپنی بیگم کو شادی کے دوسرے سال وقفے سے 2 طلاق دی تھی، کہ کہا تھا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، پھر ہم نے رجوع کر لیا تھا. ابھی میں اپنی بیگم کو ان کے والدین کے گھر بھیجنا چاہتا تھا کیونکہ وہ پریگنینسی میں تھی، بیگم جانا نہیں چاہتی تھی. اس بحث میں نے 3 سے 4 بار یہ کہہ دیا کہ میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، مگر میری منیت اس مرتبہ تیسری طلاق دے کر گھر ختم کرنے کی نہیں تھی. تو کیا تیسری طلاق ہو گئی؟ اگر ہو گئی ہے تو اس کا کوئی کفارہ ہے؟ میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، میں تو مستقبل کا بھی ہے، آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو دس ہوتا ہے نا، میں یہ کر رہا ہوں یعنی کرنے والا ہوں، اور میں نے تمہیں چھوڑ دیا. تو دیا کے لفظ سے تو کوئی یعنی پوچھا جائے گا چھوڑنے سے آپ کی مراد کیا تھی. بظاہر تو یہی ہے کہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا، سے طلاق ہی مراد ہوتی ہے ہمارے عرف میں، لیکن چھوڑ رہا ہوں اسے اگر آپ کی نیت نہیں تھی تو نہیں ہوئی ہے طلاق. باقی کوئی تیسری طلاق دے دے تو کوئی کفارہ نہیں ہے اس کا، طلاق میں ریورس گیئر ہے ہی نہیں. ایک صاحب نے 3 طلاقیں دی اور کہنے لگے میں 100 بکرے کاٹنے کو تیار ہوں اگر کفارے میں ہو جائیں. تو نہیں ہوتا کفارہ. تو یہ لفظی زبان سے نہ نکالو. اور فضول بات ہے یار، گھر بھیج رہے ہو. اور طلاق تو خاندان کو بٹھا کے سوچ سمجھ کے پورے مشوروں کے بعد دی جاتی ہے. مفتی صاحب جیسے آج کے زمانے میں آپ نے کہا کہ انسان کو باپ آدم اور پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے یار، اتنا ٹائم لگ رہا ہے اس کو، اتنی چھوٹا لکھا ہوا ہے اور رومن میں لکھا ہوا ہے. آپ ذرا خلاصہ بتا دیں. مفتی صاحب اگر مرد اور عورت پر غسل فرض ہو تو کتنی دیر میں غسل کر سکتے ہیں؟ لکھا ہے میں شادی شدہ ہوں، دال کے بعد الف ڈالا ہوا انہوں نے. یا غیر شادی شدہ ہوں، دونوں کا حکم بتا دیں. شادی شدی بھی ہو یا نہیں شدی بھی ہو، غسل فوراً کرنا ضروری نہیں ہے. غسل نماز کے لیے، فجر کی نماز قضا نہ ہو. اگر کوئی غسل جنابت کی حالت میں ہو، رات کو سو بھی جاتا ہے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے. فوراً غسل کرنا لازم نہیں ہے، فجر سے پہلے اٹھ کے غسل کر لیں، اور اگر فوراً کر لیں تو اور اچھا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. طہارت کی حالت میں سو جائے انسان تو اچھی بات ہے.
اگر غسل نہیں بھی کر رہا ہوں تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ انسان استنجا کر لے، جہاں جہاں گندگی لگی ہے جسم میں اس کو صاف کر لے، افضل ہے، یہ بہتر ہے۔ یہ لائیں دیں جلدی سے، پرچیاں دیں بھائی، سارے ہو گئے یہ ہاں ہاں، تو باپ تو سب کا وہی ہے، شیطان ہی ہے نا، لیکن وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں نا، ضروری تو نہیں کہ باپ خراب ہو تو بچہ بھی خراب ہو۔ آدم علیہ السلام نیک تھے، بچے کتنے خراب بہت سے نکلے کہ نہیں نکلے؟ اب ایک آپ صحیح ہیں، باقی تو سارے ایسے ہی چل رہے ہیں۔ پرائز بانڈ کا انعام بالکل حرام ہے، یہ جوا ہے، جوا جائز نہیں ہے۔ اور کسی نے ایک دو لوگوں سے اور پوچھ لیتے ہیں، یہیں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، نہیں بتایا، ابھی میں تحقیق کروں گا۔ نہیں، پھر بھی بعد میں دینا پڑے گا۔ بس پھر کھائیں، کہہ رہے ہیں بہن کو میں زبردستی حصہ دے رہا ہوں پھر بھی نہیں لے رہی، کیونکہ ماں نے زندگی میں بہت دے دیا تھا اس کو، تو اب وہ نہیں لے رہی، تو پھر کھائیں اور اس بہن کی قدر کریں۔ اس زمانے میں پیسوں کی لالچ بہت ہے، اگر زور زبردستی سے بھی نہیں لے رہی، دل سے معاف کر رہی ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے نا، پھر تو کھا سکتے۔ نہیں بھائی، غیر مسلموں کے تہوار غیر مسلموں پہ ہی رہنے دیں، آپ سیلیبریٹ نہ کریں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں دیکھو مسلمان ہمارے تہواروں کو ہمیں ہم تو مسلمانوں کو عید مبارک کہتے ہیں، عید کے دن مسلمان ہمارے تہواروں پہ ہمیں کیوں انہیں مبارکبادی دیتے؟ تو بھائی آپ کے مذہب میں اس کی اجازت ہے کہ دوسروں کے مذہب کے جو تہوار ہوتے ہیں ان میں آپ مبارکباد دیں، ہمارا مذہب ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ مذہبی رسومات میں شرکت کی ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا، کیونکہ اسلام ایک ممتاز مذہب ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ اس سے تو یہ انسانیت کے گویا خلاف ورزی ہے، انسانیت کا بھی تو ایک رشتہ ہے ہمارا، ہندوؤں سے عیسائیوں سے انسانیت کا بھی تو رشتہ ہے نا، تو بھائی ہم اس رشتے کو کٹ نہیں کرنے کے قائل ہیں، ہم اس رشتے کو جوڑتے ہیں کسی اور طرح سے، ہم اس رشتے کو جوڑنے کے قائل ہیں کہ بھائی کوئی ہندو بیمار ہو جائے تو بیمار پرسی کریں، غریب ہو پیسوں کی ضرورت ہو تو اس کو کھلائیں۔ ہمارے نبی تو یہودیوں کو بھی ہدیے بھیجا کرتے تھے، حالانکہ اسلام دشمن تھے یہودی، تو اس زمانے میں تو بہت اسلام دشمن تھے۔ تو کوئی ہندو بیمار ہو جائے بیمار پرسی کریں، کسی کو قرض کی ضرورت ہو محتاج ہو اس کو کھلائیں، کوئی بھوکا ہو اس کو کھانا کھلائیں، علاج ہو اس کا علاج کرائیں، مذہبی رسومات میں شرکت نہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ اتنے براڈ مائنڈڈ بن گئے کہ آپ ہندوؤں کی دیوالی میں بھی، کیا ہولی ہوتی ہے، دیوالی کیا دیوالی میں بھی شرکت کر رہے ہیں کہ ہم بھی براڈ مائنڈڈ ہیں، تو کیا کل آپ ان کے مندر جاؤ گے عبادت کے لیے؟ اگر وہ یہ کہیں کہ دیکھو ہم تو تمہاری مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہیں تمہارے ساتھ، تم بھی ہمارے مندر میں آ کے بھگوان کی عبادت کرو، تو ہم کیا کہیں گے؟ بھائی آپ کا مذہب آپ کو ہمارے ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت دیتا ہے، ہمارا مذہب ہمیں مندر میں بھگوان کے سامنے جھکنے کی اجازت، پتھروں کے سامنے جھکنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو ہم اپنے مذہب کے پابند ہیں، باقی ہم کسی کو برا نہیں کہہ رہے، تو ہم اپنے مذہب کے پابند ہیں، ہمارے مذہب میں کچھ باؤنڈری کھینچی ہوئی ہے، نہ ہمیں کرسمس منانے کی اجازت ہے کیونکہ مذہبی تہوار ہے، جو مذہبی نہیں ہے وہ منا سکتے ہیں۔ کوئی ہندو کی شادی ہو رہی ہے تو آپ جائیں اس شادی کو اٹینڈ کریں، اس کو مبارکباد دیں، بشرطے کہ کوئی گانا بجانا اور جو ناجائز کام مخلوط ماحول نہ ہو، ڈانس وغیرہ نہ ہو، تو اگر ویسے ہی شادی ہو رہی ہے تو آپ مبارکباد بھی دے سکتے ہیں ہندو کو، تو آپ تعزیت بھی کر سکتے ہیں، اس کے گھر جا کے اس کو تسلی دے سکتے ہیں، اس کے لواحقین کو، کہ بھائی ہمیں بھی غم ہوا، یہ دنیا سے چلے گئے اور اللہ آپ کے اس غم کی تلافی کرے۔ یہ دعا بھی دے سکتے ہیں، مرحوم کے لیے دعا نہیں کر سکتے لیکن جو زندہ ہیں ان کو دعا دے سکتے ہیں، تو باؤنڈری ہے نا۔ رہا یہ مسئلہ کہ اس سے تو آپس میں نفرتیں پھیلیں گی، بھائی نفرتیں اس وقت پھیلتی ہیں جب آپ ضرورت میں کسی کے کام نہیں آتے۔ کوئی ہندو کوئی عیسائی آپ کا پڑوسی ہے تو جتنے مسلمان پڑوسیوں کے حقوق ہیں اتنے ہی غیر مسلم پڑوسیوں کے بھی حقوق ہیں۔ کوئی آپ کا رشتہ دار ہے غیر مسلم تو جتنے مسلم رشتہ داروں کے حقوق ہیں اتنے ہی غیر مسلم۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کی زوجہ تھیں، ان کے یہودی رشتہ دار تھے، گفٹ بھیجا کرتی تھیں، تحفے بھیجا کرتی تھیں، کھانا پکا کے بھیجتی تھیں۔ بعض لوگوں نے اشکال کیا تو انہوں نے کہا کہ میرے رشتہ دار ہیں تو میں اپنے رشتہ داروں کا خیال کرتی ہوں، تو آپ کا کوئی ہندو پڑوسی ہے اس کا خیال کریں، کوئی رشتہ دار ہے، بعض لوگ غیر مسلم مسلمان ہو جاتے ہیں تو اپنے والدین، آپ کے والدین غیر مسلم بھی ہوں تو اسلام کہہ رہا ہے صاحبہما فی الدنیا معروفا، پھر بھی آپ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے کیونکہ آپ کے پیرنٹس ہیں، والدین ہیں،
تو ہم غیر مسلموں سے اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں، لیکن ان کی مذہبی رسومات میں ہمارا مذہب ہمیں شرکت کی اجازت نہیں دیتا. مخالفت بھی نہ کریں، کسی کو تنگ نہ کریں، وہ منا رہے ہیں بھائی منانے دیں اس کو، ہم شرکت نہیں کر سکتے. تو یہ سیلیبریٹ کرنا یہ بھی ایک قسم کی شرکت ہے، مبارکبادی کا پیغام بھیجنا یہ بھی ایک قسم کی شرکت ہے. الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو، مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں، کوئی خطرہ ہو خدا نہ خواستہ، تو آپ غیر مسلموں کا خیال کریں، ان سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھا سکتے ہیں، ان کو کھلانا بھی ثواب ہے. تو یہ ساری چیزیں درست ہیں، لیکن اسلام کی ایک باؤنڈری ہے، کیونکہ اگر اس طرح ہو گیا تو اسلام اور غیر اسلام خلط ملط ہو جائے گا. تو جیسے عیسائیوں اور یہودیوں کا دین تحریف ہو کے ختم ہو گیا تو اسلام بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم. اس باؤنڈری سے باہر آپ کو آنے کی اجازت نہیں. ہمیں سیلیبریٹ کرنے کے لیے اللہ نے 2 عیدیں دی ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، تو یہ ہمارے لیے کافی ہے. تو وہ جو کریں ان کو کرنے دیں، ان کا مذہب ہے بھائی. اگر کوئی ہندو کہتا ہے کہ بھائی میں عید کے دن آپ کو مبارکباد دیتا ہوں تو آپ میری دیوالی میں شرکت کیوں نہیں کرتے، تو آپ کہیں بھائی جیسے ہم آپ کے مندر نہیں جاتے عبادت کے لیے، ہمیں اجازت نہیں ہے، تو اسی طرح ہمیں آپ کے مذہبی رسومات میں بھی شرکت کی اجازت نہیں ہے. تو یہ ہمارے مذہب کی طرف سے پابندی ہے. باقی ہم آپ کا خیال کریں گے، آپ کوئی ضرورت ہو تو بتائیں، پیسے چاہیے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی بیماری ہے، اچھے ڈاکٹر کو ہم جانتے ہیں آپ بتائیں، اور کوئی مسئلے مسائل ہوں تو وہ ہم آپ کا خیال کریں گے. باقی مذہبی رسومات میں بھائی ہم شرکت نہیں کر سکتے. سمجھتے ہو؟ تو اس کا خیال کرنا چاہیے. یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، کہ اللہ دنیا کو ہماری فکروں میں سب سے بڑی فکر نہ بنا اور نہ ہمارے علم کا مبلغ. انسان کو جو نالج ہوتی ہے نا، اس نالج کی وجہ سے اس کے دل میں بہت ساری چیزوں کی طلب پیدا ہوتی ہے. آپ کے پاس ایک نالج ہے کہ مجھے یعنی ایک نالج ہے کہ یہ کھانے سے صحت اچھی ہوتی ہے، ایک نالج آئی نا تو آپ اس چیز کی تلاش میں لگ جاؤ گے. تو اگر آپ کے علم کی انتہا صرف دنیا ہی ہے، آخرت ہے ہی نہیں، تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ دنیا ہی آپ کی سب سے بڑی فکر بن جائے گی. جیسے کہ آج کل لوگوں کے علم کی انتہا، جو غیر مسلم ہے نا، اس کا علم کہاں جا کے ختم ہوتا ہے؟ دنیا سے شروع ہوتا ہے اور دنیا پہ ختم ہوتا ہے. تو لہذا اپنا اوڑھنا بچھونا ہر چیز وہ دنیا کو سمجھتا ہے. تو علم کا جو مبلغ ہے، جہاں تک علم پہنچے گا وہ دنیا نہ ہو بلکہ دنیا کے علاوہ بھی چیزیں ہوں، اور وہ علاوہ کیا ہے؟ وہ آخرت ہیں. تو یہ مطلب ہے حدیث کا. محمد کبیر رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، بچے کا نام رکھیں، بچہ ہو تو نام بھی رکھیں اس کا. کریڈٹ کارڈ یوز کرنا بلا ضرورت جائز نہیں ہے. اگر ضرورت ہے تو سود لگنے سے پہلے جمع کرا دیں پیسے. جی اچھا، خلاصہ یہ کہ کسی دوسرے مسلک کے پیچھے نماز پڑھنا. دیکھو مسلک کوئی بھی ہو، اگر توحید پرست ہے، کافر نہیں ہے، تو نماز ہو جائے گی. لیکن اگر کافر ہے تو نماز نہیں ہوگی. اب کافر کسے کہتے ہیں؟ کافر ناموں سے نہیں کہ دیوبندی کافر ہوتے ہیں، اہل حدیث ہوتے ہیں، بریلوی ہوتے ہیں، فلاں. کافر کی ایک ڈیفینیشن ہے، جو اسلام کے بیسک اور بنیادی عقیدوں کا انکار کرے، جو نبی کو عالم الغیب کہتا ہو، اور عالم الغیب کی ڈیفینیشن یہ ہو کہ ہر چیز کا علم تھا. تو ہر چیز کا تو اللہ کو بھی ہے، جب نبی کو بھی، تو اللہ اور نبی کا علم برابر ہو گیا نا. تو ایسا شخص بھی اسلام سے خارج ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح جو کہتے ہیں نبی ہر جگہ حاضر ناظر ہیں بغیر کسی تعویل کے، دو ٹوک لفظوں میں سب کچھ اپنی قبر سے ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، ہر چیز کا ہر وقت علم رکھتے ہیں، تو یہ تو اللہ کی صفت ہے. تو اس سے بھی انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا، بشر ہونے کا کوئی دو ٹوک لفظوں میں انکار کرے کہ نہیں آپ نور تھے، فرشتے تھے، یا نورانی مخلوق، مٹی کے بنے ہوئے کی بنی ہوئی مخلوق نہیں تھے. انسان جو ہے نا، لوازمات جو گوشت پوش کا ہوتا ہے نا انسان، تو اگر کوئی آپ کے بشر ہونے کا انکار کرے بغیر کسی تعویل کے، یعنی کوئی گھماتا نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں آپ بشر نہیں تھے، لیکن جب ان سے پوچھو تو بات گھماتے ہیں کہ وہ اس لحاظ سے بشر تھے مگر اس لحاظ سے نہیں تھے، تو وہ پھر گھماتے ہیں بات کو. تو لیکن جو دو ٹوک لفظوں میں کہتا ہے تو پھر وہ بھی اسلام سے
خارج ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، انسان تھے، آپ کے والدین تھے، آپ کی اولاد تھی، اور آپ کی اولادوں میں کی اولادیں جو سید ہیں سارے انسان تھے، آدم کی اولاد، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا. تو یہ جو بیسک چیزیں ہیں، یا مشکل کشا سمجھنا، اور مشکل کشا کا جب معنی پوچھو تو یہ کہنا کہ اللہ نے آپ کو اختیارات دے دیے، آپ جب چاہیں جس کی بگڑی بنا سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو سارے اختیارات دے دیے ہیں، تو یہ بھی کفر ہے. سمجھتے ہو؟ تو اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے بریلوی ہو، تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. تو اتنے براڈ مائنڈڈ بننے کی بالکل ضرورت نہیں ہے کہ جوڑ پیدا کرنے کے لیے یہ کہنا ہے ہم ہر ایک کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں. بھائی ہر ایک کے پیچھے، جیسے اسلام کا دائرہ ہے نا، اس دائرے سے آپ نکال نہیں سکتے کسی کو، تو ایسے ہی اس دائرے میں خود سے لا بھی نہیں سکتے. زبردستی اس میں گھسنے کی بھی کسی کو اجازت نہیں ہے. ایک باؤنڈری ہے اسلام کی، اس باؤنڈری کے خیال کرنا پڑے گا. وعلیکم السلام. ہاں جی 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 دیکھو یہ مسئلہ، ہر مسئلہ کھلے عام بتانے کا نہیں ہوتا، اس سے ایک بہت بڑی آگ لگ جائے گی ایک، ٹھیک ہے نا. تو اس کو اسکپ کر دیں. ان چھاؤں میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اکیلے میں کہیں ملیں گے نا چھاؤں میں، تو پھر ملاقات. ہر چیز، بعض چیزیں صحیح ہوتی ہیں لیکن عوام کے مینٹل لیول سے اوپر کی چیزیں ہوتی ہیں. وہ مینٹل لیول سے اوپر کی چیزیں عوام سمجھے گی نہیں اس کو، وہ پھر غلط اس پہ لے جائے گی. جی، جمعے کے جو خطبے کی اذان ہے اس میں دونوں قول ہیں علماء کے، لیکن ہماری رائے یہی ہے کہ وہ اذان دینا بھی، اس اذان کا بھی جواب دینا چاہیے، کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، تو اس میں صاف ہے کہ اذان کے جواب کا تذکرہ ملتا ہے تو دینا چاہیے. بہت سے حناف نے اسی پہ فتویٰ بھی دیا ہے. کھانے کے بارے میں کی، استخارہ کے بارے میں آپ گوگل پہ لکھیں استخارہ مفتی طارق مسعود، تو استخارے کے بارے میں رپورٹ آ جائے گی. اور یہ جو آج کل کے استخارے ہو رہے ہیں یہ غلط ہیں. استخارے میں نکلتا کچھ ہے ہی نہیں، بس ویسے ہی ہے، کرنا وہی ہے جو آپ کی کھوپڑی میں آ رہا ہے. استخارہ تو ایک دعا ہے محض. لوگ نکلواتے ہیں اماں کا نام بتا کے، ماموں کا نام بتاتے ہیں، پتہ نہیں اس کا کیا ہے. اسے یہ کہہ رہے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں کہ حنفی حضرات جو ہیں جمعے کی نماز سے پہلے ظہر پڑھتے ہیں احتیاطاً، یا نماز کے بعد 4. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جاہل لوگ کرتے ہوں گے. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ حنفی لوگ جو رفع الیدین نہیں مانتے، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پہلے بت یہاں چھپایا کرتے تھے تو وہ بت کو نکالنے کے لیے رفع الیدین ہے. تو کہ پتہ نہیں کسی جاہل نے یہ لکھ دیا ہے، وہ حنفیوں کے کھاتے میں ڈال دیا. حنفی یہ نہیں کہتے، جو حنفی علماء ہیں وہ رفع الیدین نہ کرنے کے دلائل کچھ اور دیتے ہیں. تو ایسے ہی جو ظہر جمعے سے پہلے 4 رکعتیں یا جمعے کے بعد 4 ظہر کی نیت سے پڑھتا ہے وہ جہالت کا مرتکب ہے. تو آپ کوئی بھی کسی 2-4 جاہلوں کی چیزیں دیکھ کے پورے حنفیوں پہ تھوپ دو تو یہ غلط ہے. جیسے بعض لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے مولویوں سے سنا تھا کہ جو تراویح نہیں پڑھتا اس کا روزہ بھی نہیں ہوتا. تو جب ہم علماء کے، جب ہم نے خود حدیث سے ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ نہیں نہیں، تراویح کے بغیر بھی روزہ ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں واہ یہ ہے قرآن و حدیث کا جاننے والا. جب یہ مولویوں کے پاس بیٹھتا تھا تو اس کا خیال یہ تھا کہ جو تراویح نہیں پڑھتا روزہ بھی نہیں ہوتا. حالانکہ جو مولویوں کے پاس بیٹھے گا اس کو پتہ ہے کہ تراویح کے بغیر بھی روزہ ہو جاتا ہے. تو اس دعوے کی بنیاد ہی غلط ہے. کوئی جاہل نے کہہ دیا ہوگا تراویح کے بغیر روزہ نہیں ہوتا، وہ سارے مولویوں پہ تھوپ دیا. جیسے ویل مچھلی ہے نا، کلپ ریکارڈ کروایا ایک صاحب نے کہ ویل مچھلی حنفی کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، حالانکہ اتنی بڑی مچھلی تو صحابہ نے بھی کھائی ہے. تو حنفیوں نے کب کہا کہ جائز نہیں ہے؟ تو جائز ہے. تو خود ہی وہ آئینے میں دیکھ کے خود کو شرمانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. شعر دوبارہ سن لیے گا. اور کیا بول رہا ہے بھائی؟ ذرا زور سے بول لو. اوئے ہوئے ہوئے، کہاں پر، کس کنٹری میں؟ کینیڈا میں ٹیمپریچر -25 تک جاتا ہے، نہائیں کیسے؟ نہیں تو وہاں جب -25 ٹیمپریچر ہوتا ہے تو ہیٹر بھی +25 تک ہوتے ہیں. جی باہر گئے اور آپ غسل فرض ہو گیا
تو گرم پانی کا انتظام ہے تو آپ کو غسل کرنا پڑے گا. اگر اس وقت نہ ہو, پانی گرم کر سکنے کا بھی انتظام ہو تو بھی کرنا پڑے گا. لیکن اگر ہے ہی نہیں انتظام تو ظاہر ہے مائنس ٹیمپریچر میں تو پھر تیمم کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چانس نہیں ہے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ تیمم کے لیے مٹی بھی نہیں ہے, کوئی پتھر بھی نہیں ہے, گاڑی کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, -25 میں باہر نکلیں گے تو جنازے کے لیے تیمم کرایا جائے گا آپ کو, تو پھر غسل کیسے کریں گے؟ اس کو کہتے ہیں فاقد الطہورین, کہ نہ وضو کا پانی اور نہ تیمم کے لیے مٹی یا پتھر, نہ زمین, کچھ بھی نہیں ہے, باہر برف پڑی ہوئی ہے, تو اس کو کہتے ہیں فاقد الطہورین. تو اس میں جو حنفیہ کے ہاں راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ ایسا آدمی نماز کی نقل اتارے گا, خالی نماز تو نہیں پڑھے گا کیونکہ وضو بھی نہیں ہے تیمم بھی نہیں ہے, لیکن نماز کی صورت بنائے گا. یعنی اب چاروں اماموں میں اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ کیا کرے گا. بعض نے کہا نماز چھوڑ دے گا, مجبوری ہے, بعض نے کہا نہیں ایسے ہی پڑھ لے گا. تو اس میں حنفیہ کا قول یہ ہے کہ نماز کی صورت بنائے گا, نماز کی نیت تو نہیں کرے گا لیکن حرکات و سکنات وہی کرے گا جو نماز میں کی جاتی ہیں, اور بعد میں پھر جب وضو مل جائے تو نماز پڑھ لے گا قضا. تو یہ صورت اس لیے بنائے گا کہ ہمیں شریعت میں اس کی نظیر ملتی ہے, مثال ملتی ہے. جیسے ایک آدمی اگر پہلے سے سر پہ بال ہیں ہی نہیں اس کے, تو جب وہ عمرہ کرے گا, حج کرے گا, تو اب شریعت میں تو بال منڈانے کا حکم ہے, اس کے بال ہی نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ تو پوری امت کا اجماع ہے کہ خالی سر پہ اس طرح پھیرے گا. یہ تو سر منڈانے کی صورت بنا رہا ہے کہ نہیں بنا رہا؟ اسی طرح جو آدمی مسافر تھا, روزہ نہیں تھا اس کا سفر کی وجہ سے, لیکن دوپہر کو وہ اپنے شہر میں داخل ہو گیا, تو اب روزہ تو نہیں ہے لیکن اب روزے داروں کی صورت بنائے گا. اس کے لیے کھانا پینا حرام ہو گیا, اب ناجائز ہے. تو احناف کی جو عقل ہے نا بہت تیز کھوپڑی ہے, وہ کہتے ہیں اس کا قرآن و سنت میں ثبوت نہیں ملتا لیکن اس جیسی مثالیں ہمیں ملتی ہیں. تو فقہ حنفی جو سب سے زیادہ فالو کیا گیا ہے نا, وہ دلائل کی قوت کا ایک بہت بڑا دخل ہے اس میں. تو وہ کہتے ہیں کہ صورت اس کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں, تو اس پر قیاس کیا ہے. جب آپ کے پاس صریح حدیث نہ ہو تو پھر قیاس بھی ایک شرعی حجت ہے. تو ہمیں مثالیں ملتی ہیں. جو عورت حیض میں تھی, روزہ نہیں رکھا لیکن پاک ہو گئی حیض سے, جیسے ہی پاک ہوئی ہے تو اب کھانا پینا چھوڑ دے گی وہ, کیونکہ پاک لوگوں کے حکام میں روزہ تو ہوگا نہیں, کیونکہ روزہ تو صبح سے رکھا جائے تو روزے کی صورت بنانی پڑے گی. تو ایسے ہی وہ کہتے ہیں. اسی طرح حج کسی کا فاسد ہو جائے تو حج کے ارکان بہرحال ادا کرنے پڑتے ہیں, حالانکہ حج گیا اس کا لیکن پھر بھی ادا کرنے پڑتے ہیں. تو حج تو نہیں ہوگا لیکن حج کی صورت, تو اب نماز کی صورت بنانی پڑے گی اس کو. اس میں کچھ بھی نہیں کرے گا, بس رکوع سجدہ کرے گا وہ, اور بعد میں وہ پھر نماز کو مکمل کرے گا. اگر دوسرے گھر میں جاتے ہوئے کوئی مردوں کے مجمع سے نہیں گزر رہی ہے تو پھر خوشبو لگا سکتی ہے, اور دوسرے گھر میں بھی ایسی خوشبو نہ ہو جو مردوں کے درمیان میں نہ جائے, وہ لگا کے خوشبو. جی یہ کہہ رہے ہیں جیسے آپ کا چینل ہے تو ہمارے باقی علماء چینل کیوں نہیں بناتے؟ ابھی تو بہت سے علماء اس کو جائز ہی نہیں سمجھ رہے, چینل کو آہستہ آہستہ بنائیں گے جب سر سے پانی گزر چکا ہوگا. ہم لوگ ہر چیز میں لیٹ آ رہے ہوتے ہیں نا. ابھی دولہا لیٹ ہو گیا تھا کہ نہیں ہو گیا تھا؟ اب بتاؤ ایک آدمی اپنی شادی میں اگر لیٹ ہو رہا ہے تو اب یعنی اس سے زیادہ تو دولہا کے لیے خوشی کا موقع ہی نہیں ہوتا. اسی میں اگر لیٹ پہنچ رہا ہے تو اب کیا کون سا کام ٹائم پہ ہوگا؟ اب تو کوئی کام, اب رخصتی بھی لیٹ ہوگی, بچے بھی لیٹ پیدا ہوں گے, بچوں کی ایجوکیشن بھی لیٹ ہوگی, اور پھر آگے بچوں کی شادیاں بھی لیٹ ہوں گی, ترقی بھی دیر سے ہوگی, اب سب کچھ لیٹ ہوگا. مجھے اگر ماشاء اللہ ہدیہ دینے کے لیے تو کوئی اصول نہیں ہے, پکڑا دو ہدیہ دے دو چلے جائے. اچھا بعض لوگوں نے مجھے کہا وہ میں جب جہلم سے مناظرہ جیت کے آیا تو وہ مجھے ریوو ملی ہے گفٹ میں. وعلیکم السلام, بڑی نوازش آپ کی, اللہ جزائے خیر دے آپ. تو ریوو ملی ہے گفٹ میں مجھے, سمجھ رہے ہو؟ مجھے ٹوٹل کراچی ایئرپورٹ پہ 5 ہار ملے ہیں, اور 2 پلیٹیں گلاب کے پھول, وہ پلیٹیں بھی شاید ہمارے گھر سے گئی تھی میرا خیال ہے, سمجھ رہے ہو. اور ان میں بھی 15-20 افراد میں 8-10 تو ہماری ٹیم تھی, 2-4 ہماری مسجد کے نمائندے تھے. تو مجھے اس پہ ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگوں نے اس کو پسند نہیں کیا, لوگوں نے اپریشیٹ نہیں کیا,
میں صرف ایک میرے بارے میں جو لوگوں کو وہم ہے کہ پتہ نہیں کروڑوں روپے کی بارش ہو گئی ہوگی اور ریوو مل رہی ہے، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے. باقی ہم نے بھی نہیں کرنے دیا یہ سب کچھ. میں اگر لوگوں کو بتاتا تو شاید کراچی کے بہت سارے لوگ آ جاتے استقبال کرنے کے لیے. مجھے طبعی طور پر بالکل یہ میں کوئی فخر سے نہیں کہہ رہا، میری نیچر یہ کہ مجھے ہلا گلا ویسے ہی پسند نہیں ہے. سرگودا میں گیا تو اتنی پبلک وہاں بیان کے لیے نا، وہ اسی جہلم کے بعد لوگ بڑے خوش تھے. انہوں نے بڑے ہار پھول، بہت پھول پھینکے انہوں نے. تو اب وہ بڑے جوش میں، تو میں نے پہلے ان کے جوش کو ٹھنڈا کیا. تمیز سے بات سنو گے تو میں کروں گا، نعرے بازی میں بیان نہیں کروں گا. مجھے یہ پسند ہی نہیں ہے نعرے بازی اور یہ پھول ہار پھول. اور صرف مجھے پھول اچھے لگتے ہیں جب میں دولہا بنوں. میں سوچ رہا ہوتا تھا کاش میں دولہا بنا ہوا ہوتا اور ایسے لوگ پھول ڈال رہے ہوتے، کتنا اچھا فیل ہوتا. کیا خیال ہے؟ جب دولہا بنا تھا تو کوئی پھول ڈالتا نہیں تھا. جب میں دولہا بنا نا، پہلی دفعہ بھی دولہا سادگی سے بنا. میری والدہ گئی تھی اور ایک دو گھر کی خواتین، بس کسی کو پتہ ہی نہیں میں شادی کر کے آ گیا ہوں. دوسری دفعہ دولہا بنا تو پتھر برستے برستے رہ گئے تھے. حقیقت بتا رہا ہوں. دوسری دفعہ میں دولہا بنا تو اتنا خطرہ ہو گیا تھا کہ بس موسٹ وانٹیڈ بنا ہوا تھا میں، کہ کسی طرح یہ پکڑائی میں آئے اور اس کو ہم گرفتار کریں یا مار دیں. کوئی پھول وول کی خوشبو بھی کہیں دور سے مجھے نہیں ہے. پھر جب میں دولہا بناؤں، ہم بھی تو ڈھیٹے ہیں. تو میں نے اس کا قصہ سنایا ہے کہ ولیمے میں لوگوں کے منہ لٹکے ہوئے تھے، کھا رہے ہیں، خوش نہیں ہیں. کہنے اس مولوی کی حرکتیں دیکھو، اس کے بچے دیکھو، ماشاءاللہ پہلے سے اللہ نے بچے دیے، تجھے کیا ضرورت تھی. اور وہ ایک صاحب میرا بیان سنتے تھے، ایسا گئے ہیں اب تو مجھے نظر ہی نہیں آتے وہ بیان میں. انہوں نے جب میرے گھر کے باہر دیکھی نا کچھ گاڑیاں واڑیاں لگی ہوئی ہیں، تو کون کیا ہوا بھائی؟ مفتی صاحب کے گھر میں امام صاحب کے. میں نے کہا امام صاحب نے شادی کی. ایسے کانپنے لگے غصے سے. تو وہ تو جس نے دیکھا نا وہ نقل اتار کے بتاتا تھا ان کی. کہہ رہے ایسے غصے میں کانپ رہے تھے اور کہہ رہے تھے اس امام صاحب کو دیکھو ممبر پہ کہتے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے، مسافر خانہ، دنیا سے دل نہ لگاؤ. اور حرکتیں دیکھو، ان کی حرکتیں دیکھو. ادھر کہہ رہے ہیں یہ دنیا ختم بھائی، قبرستان. آج میں نے بیان کیا نا مردوں کو قبروں میں جا کے دیکھو. پہلے بھی یہی کرتا تھا میں، دنیا سے دل نہ لگاؤ اور مسافر خانہ، اور موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اور بس آخرت. اور بیان میں یہ حرکتیں دیکھو کیا کر رہا ہے بندہ. اور وہ ایسے کہ وہ ولیمے میں بھی نہیں آئے. تو ہم تو ترس گئے کہ ہم شادی کریں اور ہمیں کوئی پھول پہنا ہے. ماشاءاللہ بڑی خوش. اچھا شادی میں اگر کوئی پھول پہنا بھی رہا ہو نا تو بھی آدمی کو اندر سے وہ خوشی نہیں ہوتی. اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ پھول ابھی کرکرے ہونے والے ہیں تھوڑی دیر میں. جب گھر میں پتا چلے گا نا، جب پکڑا جائے گا بندہ، دولہا جب پکڑا جائے گا نا، یہ ولیمہ بھی نکل جائے گا سارا. ایک صاحب کی دوسری شادی میں انہوں نے مجھے بلایا، ولیمہ کیا بوفے میں. ڈیفینس میں شادی کی تھی انہوں نے دوسری، بوفے میں ولیمہ نا. وہ بھائی 25 کھانے، آپ کی مرضی جو مرضی کھائیں. میں چلا گیا، میرے بہت قریبی دوست تھے، بڑے خوشی خوشی مل رہے ہیں نا ہر ایک سے، السلام علیکم میری شادی ہوئی ہے، السلام علیکم. مجھے پتا تھا کہ جب اس کی بیوی کو، ان کو بیوی کو پتا نہیں تھا سسرال کو پہلے. میں لوگوں سے کہہ رہا تھا یہ جتنا ابھی یہ چمک رہا ہے نا، یہ اس کی حالت دیکھنا ایک ہفتے بعد. وہ سمجھ رہا تھا کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ سمجھ رہا تھا سب خوش ہیں اور سب مجھے مبارکباد دے رہے ہیں. کوئی بٹیر کھا رہا ہے، کوئی بڑا وی آئی پی ولیمہ کیا، کوئی فش کھا رہا ہے، اور لا کے پوچھ رہے ہیں آپ بٹیر لے آؤں آپ کے لیے یا فش لے کر آؤں آپ. تو لوگ بڑی حسرت سے اس کو دیکھ رہے تھے، یار مفتی صاحب آپ کے بیان سن کے اس نے شادی کی اور دیکھیں کیسا چہرہ چمک رہا ہے. دولہا بھی بڑا تھوڑا ہینڈسم تھا، تو کیسا چہرہ چمک رہا ہے. میں نے کہا ابھی اس کو پتہ نہیں ہے بیچارے کو اس کے ساتھ ہونے والا کیا ہے. یہ جتنی توقعات لے کے بیٹھا ہوا ہے نا کہ ری ایکشن ہوگا، اس سے 20 گنا زیادہ ہوگا ری ایکشن. اور یہی ہوا یہ کہ جب اس کا ولیمہ ختم ہوا، ہنسی خوشی زندگی کے جب دن شروع ہونے والے تھے نا اس کے گھر میں پتہ چل گیا کہ جی محترم ایک اور شادی. اچھا اس نے شادی بھی کی طلاق یافتہ بچوں والی سے. جب اس پتہ چلا ہے نا، 3 دن چھپنے کے لیے میں نے اس کو کمرہ دیا ہے یہاں پہ. میں کسی کو دوسری شادی کے بعد کمرہ رہائش کے لیے نہیں دیتا نہ چھپ، کیونکہ میں کہتا ہوں بھائی مزے تم اڑاؤ، ہم اپنی ٹینشنیں بھی پالیں اور دوسروں کی ٹینشنیں بھی پالیں. بھائی ہماری اپنی ٹینشنیں کم ہیں، ہم ہر دوسرا شادی کرنے والی کی ٹینشن بھی ہم لیں، ہمارے اپنے تو نمٹنے دو ہمیں.
تو اس نے کیا ہوا ہے کہ اس کا اتنا ریئیکشن ہوا بیچارے کے ساتھ، اتنا ریئیکشن ہوا کہ میرے پاس فون آیا، بھائی میں تو تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، میرے سالے کو کوما میں چلا گیا ہے۔ وہ 10 سال بعد کومے سے اٹھا تھا، اس کو پتا چلا کہ میں نے دوسری کی واپس کومے میں چلا گیا۔ وہ کہہ رہے 10 سال تک کومے میں تھا، آج ٹھیک ہوا تھا، جیسے ہی ٹھیک ہوا اس کو اطلاع ملی کہ تمہارے بہنوں نے دوشادی کی، واپس کومے میں چلا گیا۔ وہ بھی میرے کھاتے میں ڈال دیا کہ تیری وجہ سے کومے میں گیا۔ وہ سسر صاحب نے جو کچھ ہوتا ہے وہ بتانے کی، کر کے دیکھو تو پتا چلے گا۔ اتنا ٹینشن میں آیا ہے بیچارہ کہ مجھے فون کیا اس نے، مفتی صاحب میں بہت پریشان ہوں اور میں سوچ رہا ہوں کہ میں چھوڑ دوں، میں دوسری کو چھوڑ دوں یا کیا۔ میں نے کہا نہیں، دیکھو چھوڑنے والا کام نہیں کرو۔ اب ہر آدمی اس کو کوئی تسلی دے نہیں رہا، جس کے پاس جائے لوگ اسے کہتے ہیں کہ ہاں میں نے منع نہیں کیا تھا، ہماری نہیں سنی نا، یہی ہوگا۔ تو مجھے اس کا وہ ولیمے کی جو چہرے کی مسکراہٹیں اور نور جو نکل رہا تھا نا، وہ یاد آ رہا تھا، اور میں نے کہا میں نے پیشگوئی کی تھی کہ یہ سارے جتنی بتیسیاں دکھا رہے ہیں نا ابھی یہ پتہ چلے گا جب گھر میں پتہ چلے گا اس۔ بالآخر جب بہت زیادہ بیچارے کی حالت، کیونکہ میری سلام دعا بھی تھی۔ اچھا ہاں سوری، میں نے اس کو ترغیب نہیں دی تھی دوسری شادی کی، یہ مجھے یاد آیا، میں نے کوئی ترغیب نہیں دی تھی، وہ انہوں نے خود سے کی تھی۔ خیر جی، وہ پھر میں نے کہا، میں جب بہت ہی حالت خراب ہو گئی نا، سگریٹ وہ پیتے نہیں تھے، سگریٹ شروع کر دی اس نے ٹینشن کے لیے، اور مجھے کہہ رہا تھا میں نشے کی طرف جا رہا ہوں، اب اتنی دباؤ، اتنی ٹینشن، کیونکہ اب غیرت مند آدمی کے لیے چھوڑنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ وہ کہے گا یار کیسے چھوڑیں گے، لڑکی کے باپ بھائی کو کیا منہ دکھائیں گے ہم؟ تو کبھی کہتا ہے میں چھوڑنے پہ لگا ہوں، دوسری کو طلاق دینے والا ہوں، کبھی کہتا ہے نہیں یار۔ تو میں نے اس کو بلا لیا، میں نے کہا ادھر آ جاؤ۔ اس کو میں نے کھلایا کھانا، انڈا موڑ لے گیا میں ان کو، کھانا کھلایا، ٹائٹ سی دودھ پتی پلائی۔ میں نے کہا دیکھ اس ٹینشن میں جینے کا اپنا مزہ ہے۔ میں نے کہا آپ اپنی بائک یا گاڑی کے پیچھے موسٹ وانٹڈ لکھوا دو۔ میں نے کہا دیکھو بڑے بڑے دہشت گرد ہوتے ہیں جو موسٹ وانٹڈ پتہ نہیں سینکڑوں لوگوں کو قتل کرنے کے بعد بنتے ہیں جا کے، اور اتنے ڈکیتیاں کی ہوتی ہیں پھر جا کے موسٹ وانٹڈ بنتے ہیں۔ آپ بچپن میں ہی موسٹ وانٹڈ، اور بڑے فخر سے بتاتے ہیں نا، وہ بڑے بڑے دہشت گرد ڈان بڑے ہوتے ہیں، علاقے کے بدماش بنے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا گریبان کھولو، اب یہ بٹن بند کرنے کا نہیں ہے، بنیان کے بغیر کرتا پہنو، بال بکھیر لو، تو اور ایسے گھومو، محلے کا بدماش آ رہا ہے کی ہے، جس نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے، صحیح ہے نا؟ واقعی میں، آپ مذاق نہ سمجھیں۔ میں نے کہا ایسے گھومو، بال وال بکھیر لو، بٹن، بلکہ ٹیڑھے بٹن لگاؤ نا، یہ والا بٹن اتنا تو میں نے نہیں کہا، لیکن آئندہ کوئی کرے گا تو میں کہوں گا یہ والا بٹن یہاں لگا لو، ایک پائنچا ادھر جا رہا ہے، ایک پائنچا نیچے، اور ایسے گھومو۔ بولا جس کے باپ نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے، کیونکہ لوگ پتہ ہے بے غیرتی کے تانے، تجھے چھوٹے چھوٹے بچوں کی حیا نہیں آئی، تجھے اپنی ماں کا خیال نہیں آیا، تجھے اپنے قومے میں اٹھے ہوئے سالے کا خیال نہیں آیا، قومے سے اٹھے ہوئے سالے کا خیال نہیں۔ اب یہ دلائل کا جواب دے رہے تھے نا، نہیں میں ایسا نہیں ہوں ایکچولی، یہ نا دلائل سے جواب، ایکچولی اصل میں بیوہ عورتوں کا گھر بسانا بھی تو اسلام کا حکم ہے، ایکچولی وہ اچھا یہ انہوں نے جو شادی، اب وہ اتنی ڈیٹیل میں جاؤں گا بولے گا یار آپ نے تو سارے کچے چھٹے کھول دیے میرے، تو ورنہ ان کی بڑا دلچسپ قصہ ہے، پوری ڈیٹیل میں جا نہیں سکتا میں۔ تو خیر اب کیا ہے، میں نے کہا بھائی اب دلائل سے جواب دینا چھوڑ دو، دلائل کی دنیا میں آپ لوگوں کو چپ نہیں کرا سکتے۔ اب آپ نے لوگوں سے کہنا ہے ہم ہیں ہی بدماش، ہم ہیں ہی برے آدمی، ہم کام ہی الٹے کرتے ہیں۔ وہ سب کہیں گے نا تمہیں شرم نہیں آئی چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہوتے ہوئے شادی کرتے ہوئے، بولے میں بے شرم ہوں، میں شرم لیس انسان ہوں۔ یہ شرم ورم ہوتی کیا ہے؟ بدماش اسی طرح بات کرتا ہے نا، ابے کوئی ڈاکو آیا کہ تمہاری کن پٹی پہ بندوق رکھے اور بول پیسے دے آپ کو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ کیا کہے گا؟ شرما کے چلا جائے گا واپس کیا خیال ہے؟ بولے گا میں نے تیرے سے مشورہ نہیں مانگا، پیسے مانگے ہیں، پیسے دے۔ تو دوسری شادی بھی کام بدماشی والا ہے، یہ تمیز سے بعض کام ہوتے اچھے ہیں مگر معاشرے نے اس کو بدماشی بنا دیا ہے۔ اگر آپ دلائل دینے پہ آ گئے جی ایکچولی دیکھیں وہ مفتی صاحب کا میں نے بیان سنا تھا، وہ ایکچولی عورتیں زیادہ ہیں مرد کم ہیں، یہ بیچاری بیوہ کہاں، یہ بیوہ اگر تمہاری بہن ہوتی تو بھی تم اسی طرح ری ایکشن کر رہے ہوتے۔ دلائل سے بات سمجھ میں اس وقت کم از کم نہیں آئے گی،
تو میں نے کہا بھائی اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ گریبان الٹے سیدھے اور شلوار کے پینچے یوں بال بکھیر لو اور ایسے مونچھے وونچھے بڑھا لو اور ایسے بدماشوں کی طرح گھومو, اور جب کوئی کہے یار یہ دیکھو اس بیچارے کو ترس نہیں آیا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں پہ, تو بولو بھائی یہ ترس ورس دل نام کی کوئی چیز میرے سینے میں نہیں ہے. ٹھا 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 یہ تو زیادہ ہو جائے گی. وہ جب میں نے 10-15 منٹ ان کو یہ تقریر کی نا, کہہ رہے خدا کی قسم اتنا سکون ملا ہے بتا نہیں سکتا. کہہ رہے میری ساری ٹینشن کیا ہو گئی, ختم, ساری ٹینشن ختم. واقعی ان کے چہرے سے لگ رہا تھا ان کو ریلیکس, تو ریلیکس ہو گئے. ریلیکسنگ کا چٹکلا سنا ہے ایک سردار جی سے, وہ سردار جی بھی سن رہے ہوتے ہیں یار آج کل. سردار جی سے پوچھا آر یو ریلیکسنگ, اس نے کہا نہیں آئی ایم رنجیت سنگھ, آئی ایم ناٹ ریلیکسنگ. تو وہ کہہ رہے میں کیا ہو گیا, انہوں نے بتایا ایسا. میں نے کہا یار بس کیا ہے تو کیا ہے, بھاڑ میں جائے, جس نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے. کیا مار دیں گے نا تو مار دیں, شہادت ہورے مل جائیں گے اس کے بدلے میں آخرت میں. تو وہ بڑے پھر بھی گھر نہیں گئے وہ. تو میں نے کہا ابھی فی الحال آپ گھر نہ جائیں, اس لیے کہ جو تھوڑی آپ کو سکون ملا ہے نا الٹی الٹی باتیں کر کے, تو وہ پھر دوبارہ سے وہی. تو میں نے کہا کہ اب آپ ایسا کریں کہ آپ کے سسرال والے بولیں گے آدھا داماد تھا اب آدھے سے بھی گئے. وہ آدھا داماد شیر ہونے پر اتنی تکلیف ہے, تو اب آپ ان کو یہ شو کراؤ پورا داماد مارکیٹ سے کیا ہو گیا ہے شارٹ, نمبر بند کر دو. اب وہ بیچارے فون کر رہے ہیں کہاں گیا کدھر گیا. اب وہ نا ان کو غم, ابے اتنی حالت میں کہیں خودکشی تو نہیں کر لی اس نے, کیونکہ اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ لگ رہا تھا یہ مر جائے گا. تو وہ ٹینشن میں بھائی کہاں ہیں. تو میں نے کہا جب بہت زیادہ ان کو فکر ہو جائے نا کہ بندہ ہی نہ شارٹ ہو گیا, تو پھر بولے میں ایک منحنی سی آواز نکالو میں زندہ ہوں, یہ نہیں بتانا یہاں پر ہوں, ورنہ میں نے کہا جو تمہاری حالت ہے پھر میری یہ حالت ہو جائے گی حقیقت. اور تمہاری تو شادی ہوئی ہے, تم پہ تو یہ حالت سوٹ کرتی, میرا تو کچھ بھی نہیں ہوا, میں کیوں غم تمہارا اٹھاؤں بھائی. تو میرا نہیں بتانا. اور میرے پاس کوئی آتے بھی نہیں ہے اس طرح, کہیں کوئی بھی دوسری شادی میں بندہ غائب ہو جائے تو میرے گھر تلاش کر رہے ہوں آ کے کہاں گیا. وہ تو اپنے پرانے دوست تھے, وہ اتفاق سے, اور وہ حالت بھی ان کی مرنے والی ہو گئی تھی. تو اس کے بعد پھر اللہ کا شکر ہے اب سکون میں ہے وہ الحمدللہ. تھوڑا سا کاکڑ دن نہ ہوا, الٹ پٹانگ ہوا, اب کیا ہے, اب سکون میں آئے ہوئے. تو یہ ہوتا ہے, صحیح ہے نا. تو یہ جو دولہا کے ہار پھوٹ ڈالے جا رہے ہوتے ہیں نا دوسری شادی پہ, تو اس سے آپ حسد کا شکار نہ ہوا کریں کہ ہائے کتنا خوش قسمت ہے, کچھ پتہ نہیں آگے ہونے والا کیا ہے اس کے ساتھ. جی جناب, جی ماشاء اللہ آج کل تو بڑے ہدیے آنا شروع ہو گئے یار, یہ تو ٹائٹ کام ہو گیا. اچھی بات ہے, کر لیں گے چلتے ہوئے, جزاک اللہ. اب یہ لوگ سمجھیں گے مفتی صاحب نے جو ہے نا. اچھا ٹھیک, آپ وہ حیدرآباد سے ہیں, سکھر سے. آپ سے تو پہلے ملاقات بھی ہوئی تھی نا, تو بیٹھیں پھر میں ملتا ہوں آپ سے, ٹھیک ہے. یہ تو ہمارے, میں شکل بھول گیا تھا ان کی, میرا خیال ہے کافی ہو گیا. پرنٹڈ تصویر شدید ضرورت کے بغیر جائز نہیں ہے. انسان نے, یہ بھی بہت سے علماء کہتے ہیں کہ یہ قدرت کی طرف سے بنائی ہوئی نہیں ہے. یہ بھی بعض علماء کہتے ہیں, اس لیے پرنٹڈ تصویر کے بھی بعض علماء جواز کے قائل ہیں. اس پہ پھر بعد میں بات کریں گے تفصیل سے, ٹھیک ہے نا. پھر بات کرتے ہیں, وقت بہت ہو گیا نا, تو بھی صرف مختصر بس آخری سوال ہے یہ. جی فتوے کے لحاظ سے آپ احسن الفتاویٰ پڑھیں, مفتی رشید احمد صاحب کی احسن الفتاویٰ, بہت زبردست مسائل کی کتاب ہے. عوام کے لیے بہشتی زیور سے اچھی کوئی کتاب نہیں ہے. بہشتی زیور جامعۃ الرشید والوں نے جو چھاپی ہے بہت آسان, وہ مسائل کی کتاب ہے. وہ پہلے ہر گھر میں ہوتی تھی, اس میں طہارت کے مسائل, خرید و فروخت کے مسائل, اور خواتین کے حیض و نفاس کے مسائل, اور اسلام کے بنیادی عقیدے. وہ اتنی جامع بہترین کتاب ہے کہ میرا خیال ہے اردو زبان میں مسائل پر اس سے بہتر کتاب لکھی نہیں گئی ہے. تو وہ سب لوگ اپنے گھر میں لازمی رکھیں, بہشتی زیور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی. اور اس پہ کوئی اعتراض ہو نا, کوئی کہے یہ مسئلہ قرآن و سنت کے خلاف ہے, تو ہم بیٹھے ہوئے یہاں پرچی لکھ کے دے دیں, میں بتاؤں گا قرآن و سنت کے خلاف ہے یا نہیں ہے. بھائی آج کیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اچھا
یہ تو چندہ شروع ہو گیا. جی وعلیکم السلام. جزاک جی. ہاں رہ سکتے ہیں, آپ کی بیٹی کو گھر ہے تو آپ اس کے ساتھ رہیں, لیکن بیٹی کو جب گھر دیں گے تو پہلے قبضہ دیں اس کو. نہیں, نام سے نہیں ہوتا. قبضہ دینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ خود گھر سے باہر نکلیں, بیٹی کو چابیاں پکڑائیں, بیٹی گھر کے اندر جائے, اور گھر میں جو سارا سامان ہے پہلے وہ بیٹی کو دیں. ہاں فریش گھر ہے تو پہلے ایک دفعہ وہ چلی جائے گھر کے اندر, قبضہ ہو جائے گا, پھر وہ مالک بنے گی. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. آج کل لوگ بیٹی کے نام گھر کر دیتے ہیں, ہینڈ اوور نہیں کرتے. تو اسلام میں گفٹ جب بھی آپ کسی کو دیں گے تو قبضہ دینا ضروری ہے, حصی قبضہ, صرف ڈاکومنٹس میں نہیں ہو. سمجھتے ہو, جب ہینڈ اوور ہوگا تو پھر وہ مالک بنے گی یا بنے گا, اس کے بغیر مالک نہیں بنتی. پھر وراثت کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. کافی ہو گیا میرا خیال ہے وقت, پھر ملیں گے انشاءاللہ مصافحہ بعد میں.